بینوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، برسوں نہیں صدیوں سے، اور ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ
بندہ آسی ہوں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا، میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا، میں بندہ آسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بابرکت کلام کے ساتھ پروگرام کا ماشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے۔ احساس قربانی اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود، میرے ساتھ مہمانوں کا خوبصورت پینل بھی آج تشریف رکھتا ہے۔ حسب سابق جس طرح سے پچھلی تمام ٹرانسمیشن میں آپ دیکھتے رہے، آج بھی ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہے، سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے، ثنا خوان رسول بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے چاہوں گا آج کے پروگرام میں کروانا، اور آج ہمارے ساتھ مفتی احمد منیر نورانی صاحب پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، طبیعت بخیر ہے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی وقتوں میں سے۔ ہمارے ساتھ رانا اشفاق رسول صاحب بھی پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، ماہر تعلیم ہیں، سماجی خدمتگار ہیں، عرصہ دراز سے بلکہ کئی دہائیوں سے شعبہ تعلیم میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ کیسے رانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور آج کے پروگرام میں جس کا باقاعدہ آغاز بھی انہی کی آواز میں ایک خوبصورت اور شاندار کلام سے ہوا ہے، نوجوان ہیں، انتہائی باصلاحیت ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت اچھا لہن ہے، جناب عبدالباسط۔ کیسے ہیں بھائی عبدالباسط آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ مزاج بخیر؟ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن ایک بار پھر سے لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، بزم سجائے آپ کے سامنے بیٹھے۔ ہمارا مقصد وہی ہے کہ ہم آپ تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ یہ جو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اپیل ہے، قربانی اپیل 2024، یہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت سے، توفیق سے آپ قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، آپ سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جن پر یہ قربانی واجب ہے وہ اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ کی صلاحیت ہے واجب کے علاوہ بھی تو کم از کم ایک حصہ، ایک قربانی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کیجئے۔ یہ وقف اجتماعی قربانی ہے، ایک اجتماعی قربانی ہوتی ہے، ایک وقف اجتماعی قربانی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جانب سے کی گئی قربانی اور پھر قربانی کے بعد جو اس کا گوشت ہے وہ صرف غرباء اور فقراء کے لیے ہوگا، وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ اچھا اقدام کرنا چاہیں، جو زیادہ مستحب ہو، وہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کے لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ غرباء کے لیے اور فقراء کے لیے۔ یہ مستحب تو ہے لیکن کوئی شرعی قید نہیں ہے، ہم چاہیں تو یہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جسے ہم سارا سال استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر یہ سارا ہی گوشت اگر کسی کی کیپیسٹی ہے تو وہ تقسیم کر دے۔ ناظرین وقف قربانی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام کا تمام گوشت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو باقی سال کے دنوں میں، مہینوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال نہیں کر پاتے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسے خطے پر واقع ہے جہاں پہ تقریباً ارضیات کی تمام ہی کیفیتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ صحرائی علاقہ بھی ہے، میدانی علاقہ بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، جن میں خشک پہاڑ بھی ہیں اور تر پہاڑ بھی ہیں، معدنیات والے پہاڑ بھی ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، گرمی انتہا کی پڑتی ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، اور سال کے 12 مہینے وہاں پر درجہ حرارت منفی رہتا ہے۔ الغرض پاکستان میں ہر طرح کا موسم ہے، ہر طرح کے جغرافیائی اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ ایک زرخیز علاقہ ہے۔ تو اس طرح کا جب کوئی ملک ہوتا ہے جس کی ارضیات اس قدر وسیع ہوں تو وہاں پہ آبادی بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔
اسکیٹرڈ آبادی ہوتی ہے, مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں, مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. یقینی طور پہ ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان کے پرچم تلے ہم سب جڑے ہوئے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف کلیاں ہیں, پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی, کے پی کی, اور یہ جب ساری آپس میں ملتی ہیں تو یہ گلدستہ بنتا ہے پاکستان کے. اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, 20 گھروں پر مشتمل, 40 گھروں پر مشتمل. کچھ زیری پنجاب کا علاقہ ہے, بالائی پنجاب کا علاقہ ہے, وسطی پنجاب کا علاقہ ہے, بلوچستان میں کوہ سلمان کی پہاڑیاں ہیں, سندھ میں اندرون سندھ کا علاقہ ہے, وہ کے پی کی پہاڑیاں ہیں, بلتستان کی پہاڑیاں, اس طرح سے آبادیاں ہیں. اور بہت سے علاقے ہمارے والنٹیئرز بتاتے ہیں, تھر پارکر جو دنیا کا ایک بڑا صحرا ہے, ہمارے والنٹیئرز وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال اس قدر دگرگوں ہے کہ بچے روٹی مرچوں کے ساتھ لگا کر کھانے پر مجبور ہیں. وہ اس صلاحیت کے حامل بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایک شوربہ ہی ان کو دستیاب, وہ خشک مرچوں کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھانے پر مجبور ہیں اور پیٹ کی آگ کسی بھی طرح بجھا رہے ہیں. تو ناظرین, ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم شہری علاقوں میں رہنے والے, ہم جہاں پر قربانی کرتے ہیں, اگر ہم وہ گوشت تقسیم بھی کرنا چاہیں تو ہم ان علاقوں تک ہی پہنچ پاتے ہیں جو ہمارے قرب و جوار میں ہو, جس کا ریڈیس 2, 4, 6, 8, 10 کلومیٹرز تک ہو, لیکن ہم بہت زیادہ دور تک نہیں جا پاتے. اور وہاں پر تو پورا گاؤں ایسا ہے جہاں پہ کسی ایک شخص کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر اس کا گوشت وہاں پر تقسیم ہو سکے. تو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے پاس سسٹم موجود ہے, ہمارے پاس ریفریجریٹڈ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں, ہمارے والنٹیئرز ہیں, وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, ان کے فیڈ بیک کے مطابق پلاننگ کی جاتی ہے, پھر اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تاکہ یہ جو خیر کا کام ہے, فلاح کا کام ہے, یہ واقعتاً گراس روٹ لیول تک پہنچے اور ان جگہوں تک پہنچے جہاں پر حقیقی معنوں میں اس کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہمارے والنٹیئر سال سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں, آپ لوگوں کے تعاون ہی سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس مرتبہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کی جانب سے یہ تعاون شامل حال رہے, تو انشاءاللہ یہ خیر کا کام, فلاح کا کام پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ہم جاری رکھ سکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہونے والی اس مرتبہ کی اجتماعی قربانی, اجتماعی وقف قربانی میں آپ اپنا حصہ شامل کریں, تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے. ہمارے اسکرین پر بھی اس وقت موجود ہے, ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر اسکرین پر ہیں, مختلف بینرز بھی اسکرین پر آ رہے ہیں, وہاں پر بھی نمبر موجود ہے. آپ ہمارے نمائندے کو کال ملا سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. جس بھی قربانی کے سیگمنٹ میں آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں, آپ وہ بکنگ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد رقم کی منتقلی کا مرحلہ آئے گا, تو وہ بھی بہت آسان سا ہے. رقم منتقلی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں, آپ ویزا کارڈ کے ذریعے, ماسٹر کارڈ کے ذریعے, آئدر وہ کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو, آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ویب سائٹ بھی اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر جائیں, کلک کریں, سامنے پورٹل دکھے گا آپ کو, اس پر کلک کریں, رقم منتقلی کا طریقہ کار اختیار کریں اور پھر اپنی رقوم ہم تک بھیجیں. انشاءاللہ آپ کی جانب سے بک کی گئی قربانی, جب یہ قربانی کا دن آئے گا, اس دن شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ قربانی ادا کر دی جائے گی. میں بتاتا چلوں کہ قربانی کی یہ سہولت اس مرتبہ احساس فاؤنڈیشن نہ صرف اس مرتبہ بلکہ سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی یوں کہہ لیجئے کہ قربانی کی یہ سہولت پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے اور جموں کشمیر میں بھی, اور پھر پاکستان کے, انڈیا کے اور جموں کشمیر کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر قربانی کی یہ سہولت دی جا رہی ہے. ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوتے ہیں, ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے, یا ہمارا خود کا تعلق ہوتا ہے, یا ہمارے اجداد میں سے باپ کی طرف سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, یعنی کہ پیٹرنل سائڈ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کسی مخصوص علاقے سے, یا میٹرنل سائڈ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا تعلق جو ہے وہ انڈیا کے فلاں علاقے سے یا پاکستان کے فلاں علاقے سے. تو اس سے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک وابستگی ہوتی ہے, ایک انسیت ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے. پھر خاص کر میں یہ اپیل ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں جو اس وقت سمندر پار پاکستانی یا سمندر پار ہندوستانی ہیں, جو اس وقت یو ایس اے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں, آسٹریلیا سے, لاطینی امریکہ کے ممالک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, مشرق وسطیٰ سے یا کسی اور ملک سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ان کی تو ایک خاص محبت ہوتی ہے اس مٹی کے ساتھ جہاں پر وہ بورن اور ریز ہوئے ہوتے ہیں, یا ان کے اجداد بورن اور ریز ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کا تو ایک خاص تعلق ہوتا ہے, ان کی ایک محبت ہوتی ہے. پھر وہ چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں, اور خواہش ہوتے ہوئے بھی مواقع میسر نہیں آتے, کبھی آتے ہیں تو وہ ان کا دل ہم جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ, ہندوستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو ہم ان لوگوں سے بھی یہ اپیل کریں کہ اگر آپ یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان, انڈیا اور
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी की ये सहूलत एहसास फाउंडेशन दे रहा है। मैं क्विकली आपको बताता भी चलूँ कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर कुर्बानी की सहूलत है। अगर आप इंडिया में कुर्बानी करना चाहते हैं तो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में कुर्बानी की सहूलत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में आप ये कुर्बानी करना चाहते हैं तो कुपवारा, श्रीनगर, बांदीपुरा, बडगाम और बारामूला ये वो इलाके हैं जहाँ पर कुर्बानी की सहूलत है। पाकिस्तान में भी कराची, कोटली, हैदराबाद और दीगर इलाकों में, पाकपतन शरीफ वगैरह में कुर्बानी की सहूलत एहसास फाउंडेशन दे रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ एक खूबसूरत पैनल मौजूद है जिसका आगाज में मैंने तारुफ भी करवाया है। मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू का सिलसिला उसका आगाज करें। सबसे पहले मुझसे आपकी जानिब जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में कुर्बानी के हवाले से भी, हज के हवाले से भी और फिर कुछ हुकूकुल इबाद के हवाले से भी, चूंकि ये दोनों इबादतें ऐसी हैं कि जहां पर हुकूकुल इबाद का एक बड़ा ताल्लुक बनता है, और चाहे वो हजर अस्वद को बोसा देने का मामला हो, चाहे कुर्बानी का जानवर घर पर बांधना हो, या कुर्बानी के बाद उसकी आलाइशों को ठिकाने लगाना हो, इस हवाले से इंशाअल्लाह प्रोग्राम में गुफ्तगू रखेंगे। लेकिन आगाज़ हम चाहेंगे कि चूँकि कल से गालिबन हज की मनासिक हज जो है वो उनका आगाज़ हुआ चाहता है, और गालिबन बहुत से मुल्कों में वो तारीख जो है वो आ चुकी है, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं। जब आपसे जानना चाहूँगा कि हज माशाल्लाह इस मरतबा भी तो इस्लाम में इबादतें कुछ यूँ हैं, कुछ जिस्मानी इबादतें हैं और कुछ माली इबादतें हैं। हज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा फरीज़ा है, 5th पिलर ऑफ इस्लाम है कि जो मुश्तरका तौर पर माली भी है और बदनी भी है, जिस्मानी इबादत भी है, और मुसलमानों की शान और शौकत के इजहार का मजहर भी है। एक बहुत बड़ी इबादत है, इज्तिमाई इबादत है। कैसे देखते हैं हज की इबादत को, और फिर ऑब्वियसली उसकी अहमियत और फजीलत के भी हवाले से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखें, हज इस्लामी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है, और ये हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह की तरफ से उस शख्स पर हज बैतुल्लाह शरीफ का फ़र्ज़ किया गया है जो वहाँ तक जाने की ताकत रखता हो। तो इस्तिताअत और साहिब ताकत पर ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, और अगर कोई बार बार करना चाहता है तो ये उस पर अल्लाह का फ़ज़ल है, और खुश नसीब करते भी हैं। हज जिस तरह आपने कहा बदनी इबादत भी है, माली इबादत भी है। हज जो है इसमें अल्लाह की जो निशानियाँ हैं उनकी ताज़ीम का उनसर सबसे ज़्यादा नुमाया है। देखें, बैतुल्लाह शरीफ हो, मकाम इब्राहीम हो, सफ़ा मरवा के दरमियान साई हो, या जो है अरफात में ठहरना हो, या मुज़दलफ़ा में ठहरना हो, या कुर्बानी हो, ये सारी जो हज के मनासिक हैं ये सारे हमें ये सिखाते हैं कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है कमा हक़्क़ुहु मोमिन वही है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जो अल्लाह की निशानियों की इज़्ज़त करता है वो दिली तौर पर मुत्तक़ी और परहेज़गार है, ये अल्लाह ने कहा, और ये सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं। और उसके साथ साथ हज हमें एक और सबक भी देता है, वो ये कि अल्लाह को राज़ी करना है तो अल्लाह के प्यारों की जो अदाएं हैं उनको अपनाना पड़ेगा। वाह। और हज दर हकीकत वो सुन्नतों की पैरवी है, मुख्तलिफ अदाओं की। हाँ, सुन्नत इब्राहीमी इसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, और हज़रत सैयदा हाजरा की जो तरीक़ाकार है, हज़रत इस्माईल का जो तरीक़ाकार है, और ख़ास तौर पे हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं, ये जो तरीक़ाकार है इनको फॉलो करना जो है ना वो हज है। तो इसका मतलब ये है अल्लाह ये चाहता है कि मेरे प्यारों के तरीक़ों को अपनाओगे तो तुम मेरे प्यारे हो जाओगे। वाह। और उसके साथ साथ हज जो है इस्लाम की अज़मत और हैबत का एक बहुत बड़ा इजहार है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, मुख्तलिफ रंगतों वाले, मुख्तलिफ सकाफ़तों वाले एक ही लिबास में एक ही जगह पे जब जमा होते हैं और वहाँ जमा होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, तो वहाँ यकीनन इस बात का अमली मुज़ाहरा और सबूत हो जाता है कि अगरचे हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ इलाकों से है, अगरचे हम जो है जोग्राफी लिहाज से अलग अलग खित्तों में रहते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारा से और इस्लाम के परचम के नीचे हम सब एक हैं, सब मुसलमान भाई हैं। और वहाँ मैदान अरफात में आप देखें सब बैठे हुए हैं, और वहाँ ये भी जो है रंग और नस्ल का जो इम्तियाज़ है वो भी ख़त्म हो गया, वहाँ अमीरी गरीबी का जो इम्तियाज़ है वो भी ख़त्म हो गया,
وہاں نیک و بد کا جو امتیاز ہے وہ بھی ختم ہو گیا، وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور برابر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیسے کسی نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو حج جو ہے اللہ تعالیٰ کی یادوں کا مجموعہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حج جو ہے اتنی بڑی عبادت ہے، اگر کوئی شخص کما حق کو حج کرتا ہے اور حج کے جتنے مناسک ہیں ان کا خیال اور لحاظ کرتا ہے، تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شاید جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو اس لیے حج خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو جو ہے حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور حج جو ہے جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب موقع ملے اللہ کے لیے بدنی عبادت بھی کرو، جب موقع ملے اللہ کے لیے مالی عبادت بھی کرو، جب موقع ملے اللہ کے لیے جان بھی قربان کرو، جب موقع ملے اللہ کے لیے مال بھی قربان کرو۔ اور دیکھیں یہاں جیسے ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے لوگ اپنے لباس کی تراش خراش کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لباس کے لحاظ سے بڑے نفیس ہوتے ہیں، اور رہائش کے لحاظ سے کئی لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں کہ اے سی کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے ہیں۔ تو جب حج کرنے جاتے ہیں وہاں وہ لباس کی نفاستیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، طبیعت کی نفاستیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، دو چادروں سے اپنا جسم لپیٹا ہوا ہے، خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی جو ہے میدان عرفات میں جو ہے نا وہ چڑھائیاں چڑھ رہا ہے، اور کبھی دوڑ دوڑ کے شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ نعرے لگا رہا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے میری محبت میں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اب یہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، میرے حکم پہ حرام بھی چھوڑ سکتا ہے، میرے حکم پہ نفسانی خواہشات بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تقوی کی معراج ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا بما جئت بہ، فرمایا لوگو اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو یہاں ساری خواہشات حضور کے دین کے تابع کر رہا ہے، اور آخر میں ماشاءاللہ وہ اپنے بال جس کا ساری زندگی وہ خیال کر رہا ہوتا ہے، قیمتی سے قیمتی شیمپو استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی جو ہے کٹوا دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے مختلف طریقوں سے یہ حج جو ہے بہترین عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ علامہ صاحب جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اور صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں تو ایک عمومی کانسیپٹ بنا ہوا ہے، خاص کر بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہاں سے جو حجاج کرام جاتے ہیں ان میں شاید میں غلط بھی ہوں، ان میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی عمریں یوں کہہ لیجیے کہ 50 برس سے وہ زیادہ کے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایک کانسیپٹ بنا ہے کہ یار مجھ پر یہ حج فرض ہے، انشاءاللہ 50-55 سال کے بعد میں نے یہ حج ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے تو پھر اسے فوری طور پر حج کر لینا چاہیے، چونکہ ایک مشقت والی عبادت تو بہرحال یہ ہے، تو 55-60 سال کے جو لوگ جاتے ہیں انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ جی دیکھیں بات یہ ہے، حج عقل مند پہ فرض ہے، بالغ پہ فرض ہے، مسلمان پہ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ یہ 4 شرطیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، زندگی کے جس حصے میں بھی وہ صاحب استطاعت ہوا ہے 4 چیزیں اٹین ہو جائیں، جی جیسے ہی اس کو طاقت مل گئی، اب عاقل تو ہے، بالغ تو ہے، مسلمان تو ہے، اب 18 سال میں، 16 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں جب بھی اس کو یہ استطاعت حاصل ہو جائے کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، آ جا سکتا ہے، وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور جیسے ہی حج فرض ہوتا ہے ہمیں پہلی فرصت میں کوشش کرنی چاہیے، کر لینی کیونکہ زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، نہ صحت ایک جیسی رہتی ہے اور نہ مالی طور پہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں۔ اب آپ مالی طور پہ خوشحال ہیں، صحت کے لحاظ سے تندرست ہے، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو پہلی فرصت میں آپ کوشش کریں۔ اگر کسی نے حج فرض ہو گیا کوشش نہیں کی، پہلے میں یہ کر لوں وہ کر لوں پھر حج کروں گا، اگر خدا نخواستہ تب تک مال ہاتھ سے چلا جائے یا خدا نخواستہ جسمانی اور صحت کے لحاظ سے کوئی معاملات خراب ہو جائیں تو پھر یہ گناہگار ہوگا۔ اور حج کا جتنی بڑی فضیلت ہے نا،
حج کی جتنی بڑی فضیلت ہے، حج نہ کرنا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یہ جو تصور ہے کہ کوئی حج نہ کرے تو وہ کیا حج نہ کرے، تو حضور نے فرمایا وہ چاہے یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اکبر، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. الامان. تو اس لیے یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے کہ حج جو ہے نعوذ باللہ بوڑھوں کی عبادت. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جس زندگی کے جس حصے میں بھی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، پہلی فرصت میں آپ کوشش کریں. بالکل صحیح. رانا صاحب آپ کی اور ویسے یہ بھی اگر آپ کی اجازت ہو، جوانی کی جو عبادت ہے نا اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کی لذت بھی زیادہ ہے، قبولیت بھی زیادہ ہے. حضور نے فرمایا نا کہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. کیا کہنا ہے. تو اس کی فضیلت زیادہ ہے. تو اس لیے جوانی میں اگر آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو آپ جوانی میں ضرور یہ کریں. بالکل، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے. رانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حج کا موقع آتا ہے تو وہ جس طرح سے علامہ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے شان و شوکت کے اظہار کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ دنیا میں مسلمان. لیکن اب ہم دیکھیں تو رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے، اور مطلب یہ حج کی جو جس طرح سے باقی عبادتیں ہوتی ہیں نا، تو حج کی عبادت میں بھی لگتا تو ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے اور مسلمان دنیا بھر سے وہاں پہ جمع ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جو ہیبت طاری ہونی چاہیے تھی اقوام عالم پر، وہ ان معنوں میں ہوتی نظر نہیں آ رہی، یا یہ میری پرسپشن ہے؟ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حج کے سارے احکامات اور فضیلت اور سارے معاملات روشن ڈالی ہے. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حج چونکہ بہت بڑی سعادت ہے، جی جی، اور یہ جو آپ نے بات کی یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب صاحب استطاعت کوئی ہوتا تھا، ہاں، اور پھر جس خاندان سے جس گھر سے کوئی جاتا تھا حج کرنے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور عزت کا مقام ہوتا تھا، تو وہ پھر اس کو اسی طرح سیلیبریٹ بھی کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ایک جب ہمارے عزیز کو حج پہ جانے لگے تو پورا خاندان انہیں اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا ہوا تھا. پھر اگر آپ کو یاد ہو، آپ بہت چھوٹے ہوں گے، کراچی میں ہم آباد ہوئے، جتنے پنجاب سے مہمان آتے تھے حج کرنے والے بحری جہاز کے لیے جایا کرتے تھے، وہ آ کے ڈیرا لگایا کرتے کراچی میں، اور پھر کراچی سے قافلہ بن کے جایا کرتا. تو یہ ایک اس وقت یہ ایک بہت بڑی سعادت تو اب بھی ہے، لیکن فیملی وائز، ہاں، لوگ ان کی حیثیت وائز بہت بڑا اعزاز تھا کہ کسی کے گھر میں اتنے پیسے ہیں جو صاحب استطاعت ہوئی. ابھی آپ کا ایک اور سوال بھی تھا نا کہ یہ زمانہ بڑھاپے کا حج کیوں ہے. جی جی، جب ہم بڑھاپے والے حج کی بات کرتے ہیں تو وہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی صاحب استطاعت ہوا تھا. معاشی حالات ہی ایسے تھے کہ بہت سے گھرانوں میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی. ہمارے بڑوں میں بہت کم، میرا خیال ہے میرے ددیال میں تو کوئی بھی حج میں نہیں کیا. آپس کی بات ہے، حالات ہی ایسے نہیں تھے. ننیال والے ضرور گئے تھے. تو وہ زمانہ ہی ایسا تھا، اس وقت استطاعت نہیں تھی، لوگوں کے حالات نہیں تھے، سفر کی مشکلات بھی کہ وہ پیدل سفر کرنا یا بحری جہاز پہ جانا لو. لیکن پھر بھی جاتے 70 والی تھے اس زمانے کا حج. جو جوان کو میں نے حج پہ جاتے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. چونکہ وہ مصروفیات بھی اس طرح سے اب ماشاءاللہ فراوانی ہے، پیسے کی بھی فراوانی ہے، صاحب استطاعت بھی سب لوگ ہو گئے. اب ایک ٹرینڈ کوئی بن چاہے گیا، تو 7-8 دنوں میں بھی حج کر کے واپس آ جاتا اب ٹرینڈ بن گیا ہے ماشاءاللہ کہ جوانی کا حج کرنا چاہیے. کیونکہ وہ وہاں جا کے جب میں عمرہ پہ گیا تھا 90 میں، جی جی، تو میں نے آ کے پورے خاندان میں یہ تبلیغ کی تھی خدا کے لیے جس کو جانا ہے جوانی میں جائے، کیونکہ وہ عبادت جوانی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑھاپے میں جا کے تو پھر اللہ معافی دے چل پھر نہیں سکتا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہمت کر کے با عمل ہو کر سعادت حاصل کرے. بالکل. اور پھر نمود و نمائش اب کم ہو گئی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. خوشی کا مقام ہے، چلے کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اور خاص طور ہمارے بر صغیر میں تو کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں فرض اسلام نے تو فرض کیا تو کیا حکومتی سطح پر فرض ہے. انڈونیشیا ملائیشیا میں جی، وہ کچھ میں نے اس طرح کی خبریں سنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل کنفرم ہے یہ بات کہ وہاں پر لازمی شرط ہے کہ جیسے ہی بندہ 18 سال کا ہو جائے، اگلی مرحلہ ہے اس کا پہلا جو کام ہے وہ حج پہ جانا بھیجنا ہے. اور وہاں جوان لوگ آتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو ہمیں بھی اب تبلیغ ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ آ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لگے گا کہ لوگ سیلیبریٹ بھی کریں. لیکن اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی، حج تو کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں،
لیکن ہمارے عمل جو ہے نا وہ تھوڑے محدود ہو گئے. بندہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بندہ ماں کے پیٹ سے جیسے نکل کہتا ہے اتنا پاک سب، لیکن آتے ہی ایئرپورٹ سے اترتے ہی سارا نظام خراب کر دیتے ہیں. یقینی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں وہ مقصد برقرار رہے اور وہ ایک ایونچوئل نہ ہو کہ بس اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے. باسط موجود ہیں، باسط سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں ہدیہ نعت. ایسا کرم ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، مجھ پہ کرم کرتے گئے، مجھ پہ کرم کرتے گئے، میری خطا دیکھی نہیں، مجھ پہ کرم، میرے آقا مجھ پہ کرم کرتے گئے، میری خطا دیکھی نہیں، ایسا کرم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، میں نے تو ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی، بندہ پروری ہے ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی نہیں، مجھ پہ کرم کرتے گئے اور میری خطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، میں نے تو ایسا کرم دیکھا نہیں، اور جو بھی ملا تجھ سے ملا، تیرے سوا کچھ نہ ملا، تیرے سوا کچھ نہ ملا، ہستی کوئی یا مصطفیٰ، ہستی کوئی یا مصطفیٰ، تیرے سوا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسا کرم، اور رحمت عالم تیرا وجود قرآن ہے، سیرت تیری، رحمت عالم تیرا وجود قرآن ہے، سیرت تیری، سرتا قدم حسن خدا، سرتا قدم حسن خدا، اور ایسی ادا دیکھی نہیں، سرتا قدم میرے آقا، سرتا قدم حسن خدا، ایسی ادا دیکھی نہیں، ایسا کرم، اور
رنج و علم سب دور ہو شہزاد کے بہر خدا، کیونکہ جیسی تیرے در سے ملی ایسی شفا دیکھی نہیں، جیسی تیرے در سے ملی ایسی شفا دیکھی نہیں، مجھ پہ کرم میرے آقا مجھ پہ کرم کرتے گئے، میری خطا دیکھی نہیں، ایسا کرم دیکھا نہیں، ایسی عطا دیکھی کیا کہنے شہزادے، واہ 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 واہ، بہت بہت شاندار بھائی، ماشاءاللہ، باسط سلامت رہو۔ مفتی صاحب، حج کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں، جب مسلمان جاتے ہیں حج کرنے تو مختلف مناسک کا آپ نے ذکر کیا، ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اور وہ حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ہے، یہ ایک ویسے تو جنتی پتھر ہے لیکن اس کی نسبت رسول خدا سے ہے، تو جس کے باعث اس کی عزت و حرمت بھی ہم پر ویسے ہی مقدم ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ حج پر جائیں اور اس کو چومنا مقصود ہو تو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے کر انہیں ایذا پہنچا کر آپ اسے چومنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ایک عام آبزرویشن ہے کہ انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں صحیح طور پہ ایک خواہش بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار ہی جا پاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر اس مرتبہ بھی ہم بوسہ نہیں دے پائے تو پھر زندگی میں شاید دوبارہ کبھی موقع نہ ملے، تو وہ ایک اندر کی خواہش بھی ہے، لیکن وہ مصائب بھی اتنے ہیں کہ وہ رش بھی یوں ہے کہ وہ جا نہیں پاتے، پھر اس صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے، حجر اسود ایک عظیم پتھر ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو زبان بھی دی ہے، دو آنکھیں بھی دی ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے، قیامت کے دن یہ اس زبان سے بولے گا، اور جس نے حجر اسود کو چوما یا استلام کیا، سلام کیا، یہ اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں افضل تو ہے اس کو چومنا، کیونکہ حضور نے چوما ہے، اور حضرت عمر نے جب عمرہ کیا تو آپ نے کہا کہ تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا چوم ہے تو تو ایک پتھر ہی، عمر تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے آقا نے، عمر کے آقا نے نہ چوما ہوتا۔ واہ واہ۔ تو اگر سہولت ہو تو اس کو چومنا چاہیے، لیکن اگر سہولت نہیں ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دوسرے کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز سے لے کے حج تک جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کی جو روح ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں، دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنیں، دوسرے کے لیے آرام کا سبب تو بنیں، دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اگر اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا تلاوت کرو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر سہولت ہو، کسی کو تکلیف میں ڈالے بغیر یا خود کو تکلیف دیے بغیر آپ چوم سکتے ہیں تو چومیں، ورنہ دور سے استلام کریں۔ جو فضیلت چومنے کی ہے وہی فضیلت استلام کی ہے۔ یہ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ میں چوموں گا تو مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چوم نہیں سکتے ہیں، دور سے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے سلام کر دیا تو آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ آپ کی اس حجر اسود میں حاضری ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا چومنے کی جو ہے نا تب آپ کوشش کریں جب آپ دیکھیں کہ سہولت ہے، میں کسی کو دھکا بھی نہیں دے رہا ہوں، مجھے بھی کوئی دھکا نہیں دے رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، خاص طور پہ جو عمر رسید افراد ہوتے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا ہے بعض اوقات لوگ گر جاتے ہیں اور بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا اگر رش ہو اور ایسا ممکن نہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے جو رش نہیں ہوتا ہے چوم لیتے ہیں، لیکن اکثر رش ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے استلام بھی جس نے کر لیا اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مومن کی حرمت کی، مومن اس کو اتنا مقدم رکھا گیا ہے کہ وہ اتنی بڑی سعادت بھی اگر ہے تو آپ اسے نقصان پہنچا کر آپ، اور یہ بڑی اچھی بات کی۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ
آپ دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچے، آپ کی جو عزت نفس ہے جی وہ بھی ضروری ہے. جی وہ بھی ضروری ہے. خواتین کا بھی ایک بڑا وہ معاملہ ہے کہ وہ کعبے کو ہاتھ لگانے کی خواہش ہوتی ہے حجر اسود کو، یا حتیم کی جانب، یا وہ مزاب رحمت کے نیچے، اور پھر اس طرح سے ایک وہ رکن یمنی، اور اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے ناظرین. لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.